بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کو بھاگتا ہے۔ پاکستان میں حکومتوں کی جب موت آتی ہے تو یہ عدلیہ پر حملہ کرتی ہیں۔ اب ایک دفعہ پھر یہ ہو رہا ہے، اور نون لیگ کی حکومت نے، جس کو پیپلز پارٹی کی اب بھرپور سپورٹ حاصل ہے، دونوں نے مل کر اب سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور خطرناک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا استعمال کیا ہے، قانون پاس کیا ہے۔ قانون قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کی لسٹ اگر نہیں دی گئی ایک وقت تک تو اس کے بعد مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ صاف یہ کہ سپریم کورٹ چونکہ کہہ چکی ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی ہے، تو یہ راستہ روکنا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف میں تو ان کو شامل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ تحریک انصاف لسٹ کیا دیتی ہے، اس سے تو بلے کا نشان چھین لیا گیا، جی آپ تو جماعت ہی نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے دیکھا کیا حالات ہے، کیا 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 گیا، انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ یہ 80 لوگ یہ تحریک انصاف کے ہیں، اور یہ جناب دوبارہ ان کو 15 دن کے اندر یہ اپنے بیان حلفی دیں یا اپنی وابستگی بتائیں اور ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں تحریک انصاف کو۔ اچھا، اب الیکشن کمیشن حکومت کی ملی بھگت، انہوں نے بھی جناب جزوی طور پر عمل کیا، باقی 41 لوگوں کا کہا ان کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا سٹیٹس کیا ہے۔ اتنی دیر میں جناب حکومت نے قانون پاس کر لیا۔ یہ پرانی بھی ان کی وارداتیں چلتی رہی اور منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن یہی ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ایسا ہے کہ اس میں آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سب کچھ کر دوڑتے ہیں۔ آپ نے بھی حسینہ واجد کا دیکھ لیا، آپ نے بنگلہ دیش کی مثال ہے، اس سے پہلے آپ سری لنکا میں دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا ہوا، یہی ہوا۔ افغانستان میں دیکھ لیں، اقتدار بچانے کے لیے آخری حد تک جایا جاتا ہے، تو یہ بھی اب آخری حد تک جا رہے ہیں، مگر اس سے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ فوری طور پر اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور اس چیز کا پہلے اندازہ تھا کہ یہ گیم ہوگی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے، حکومت کا ساتھ دیا ہے، نون لیگ کا ساتھ دیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو ایک دفعہ پھر یہ جو کہتے نہیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کابینہ میں نہیں، سب ڈرامہ ہے۔ جب انہوں نے عدلیہ پر حملہ کرنا ہے، جب انہوں نے اقتدار کو طول دینا ہے، جب اپنے کام کرنے ہیں، تو سب اکٹھے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ سارے جناب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب قانون سازی صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی تھی، اپنے کیس ختم کروانے تھے، وہ کیسز ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تبدیلی کرنی تھی عمران خان کو پکڑنے کے لیے، تو جناب اکٹھے ہو گئے۔ اب سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہے تو اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جناب ججز آزاد فیصلے کیسے کر سکتے ہیں، ان کی یہ جرت، یہ تو ہمارے فونوں پر فیصلے کرنے والے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے۔ اور یہ گیم بہت بڑی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سید منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے۔ اصل کہانی ہے اندر، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نہ مل سکیں۔ دوسرا یہ کہ یہ قانون نہ ہے کہ جی پارٹی وابستگی جب ایک دفعہ کر دی کسی کے ساتھ آزاد امیدوار نے، اب دوبارہ چینج نہیں کر سکتا، 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ اچھا، پیچھے سے قانون کی بنیاد ہے کہ آپ پیچھے سے قانون نہیں بنا سکتے جو پیچھے جرم ہو گئے، تو اب آپ یہ کریں گے نہیں اب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب پچھلے 10 سال میں یہ جو ہے نا یہ اب سارا جرم ہوگا۔ بھائی جب اس وقت تھا ہی نہیں جرم، اب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام غلط ہے یا جو بھی ہے، تو انہوں نے بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن یہ تو اب حکومت میں ہیں، انہوں نے کرنا ہی تھا۔ یہ بھی کام کیا کہ چونکہ آزاد امیدوار جو تھے ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد کیا کہ یہ کوئی جماعت ہی نہیں ہے تحریک انصاف، آپ تحریک انصاف کے ہو ہی نہیں سکتے، تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا ہے، قاضی فیصل صاحب فیصلہ دے چکے ہیں، اور وہ ابھی فل بینچ نے ویسے تو اڑا دیا۔ اب اس کے کیا بعد ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، اور اب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، چونکہ آپ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں لہٰذا آپ دوبارہ آپ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتے۔ یہ انہوں نے قانون بنا دیا۔ بنیاد یہ کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا ہے، جس کو سب نے سراہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں، جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں، جس نے ووٹ دیا ہے، وہ ایک امانت ہے، اس کی امانت اس کو پہنچنی چاہیے۔ سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے، آپ نشان بینگن کا رکھیں، جو بھی رکھیں، امیدوار ان کے تھے۔ تو یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے 8 فروری کو، وہ کھیل بالکل آپ دیکھیے لوگوں نے اڑا کر رکھ دیا۔ اب دوبارہ آئیں بائیں شائیں، ادھر سے کریں ادھر سے کریں، تو سپریم کورٹ نے چیزوں کو سیدھا کیا۔ 8 ججز کا فیصلہ تھا، اور دیکھیے نا وہی کہ جی نہیں یہ کبھی مل ہی نہیں سکتی ان کو مخصوص نشستیں۔ بڑے بڑے وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں طاقتور حلقے کی طرف سے، وہ سمجھتے ہیں جی ہم ہی بس کچھ ہیں یا طاقتور حلقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ مل ہی نہیں سکتے، دیکھیں یہ آنے لگا ہے وہ آنے لگا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ جی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ کہانی شروع کر دی گئی ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ حکومت ہر طرح سے چاہتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن ملے، اور یہ بات وہ صاف کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے۔ ماضی میں کہتے رہے قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو نواز شریف واپس آئیں گے تو الیکشن ہم کروائیں گے، سارا کچھ تب ہوگا۔
الیکشن کمیشن بھی اس کے بعد مان گیا، ورنہ وہ الیکشن بھی نہیں کروا رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ملی بھگت آپ دیکھیں، بلے کا نشان چھیننا، قاضی صاحب کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، کوئی قاضی صاحب کی عدالت سے کوئی تحریک انصاف کو ریلیف نہیں، سارے کیسز انہوں نے اپنے پاس رکھنے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب سید منصور علی شاہ صاحب بننے جا رہے ہیں چیف جسٹس، ان کا راستہ روکنا ہے، اور راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے، پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے کہ جی ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں، یہ ساری کہانی ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ قاضی صاحب ہی ہماری انشورنس پالیسی ہیں، وہ ہماری گارنٹی ہے، ان کو ہم نے رکھنا ہے۔ یہ سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے، کوئی عام آدمی کے لیے نہیں قانون بنائیں گے، کوئی بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے بنائیں گے، کوئی عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے نہیں ہوں گے، ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں، صرف یہی کہ جی اچھا مخصوص نشستیں ہمیں مل جائیں گی اور اس طرح 2/3 اکثریت ہماری بن جائے گی، پھر ہم جناب آرام سے حکومت کر لیں گے۔ بھائی آپ نے حسینہ واجد کا انجام نہیں دیکھا، یہ اس طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چل کے نہیں جا رہے، دوڑ رہے ہیں اس طرف، کیونکہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے، ہر صورت ان کو اقتدار میں بیٹھنا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسی اقتدار سے نکلے تو جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے خلاف مقدمات بنیں گے اور عدالتیں آزاد ہو جائیں گی سید منصور علی شاہ کے آنے کے بعد۔ ابھی سے آپ دیکھیے کہ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب ناکام ہو گئے ہیں اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، فل کورٹ کی طرف سے آ گیا، تو اس کے بعد اب نیچے دیکھا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہوتا ہے نچلی عدالت تک اس کا ایک ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یعنی جو لوور جوڈیشری کے لوگ ہیں، مجسٹریٹ، وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر کیا چل رہا ہے، تو اس کے ایفیکٹ آنے لگے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طرح سے 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ یا آیا، یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہے، انارکی اور انتشار پھیلے کہ جی آپ نہ مانیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ یہ سب کوششیں اس لیے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے۔ اصل میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں، اور اس میں یہ کہ جی ججز جو ہیں ان کو اب یعنی اطہر بن اللہ صاحب ہوں، دیگر ججز جو ہیں منیب اختر صاحب، ان کا ہم نے کسی طرح سے راستہ روکنا ہے۔ قاضی صاحب چیف جسٹس رہیں گے اور اس کے بعد ہم یہ ججز کمیٹی کا بھی جو معاملہ ہے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جو 3 رکنی ہم نہیں بنائی تھی کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی آ گئے، منیب اختر بھی آ گئے، تو قاضی فیصل صاحب اکیلے رہ گئے، اب وہ بات اس طرح سے چل نہیں رہی، اس کو بھی ہم نے کسی طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن یہ منہ کی کھائیں گے، جس طرح انہوں نے 8 فروری کو دیکھا ہے شکست ان کو ہوئی مخصوص نشستوں کے فیصلے میں۔ آپ دیکھ لیجئے ایک وقت وہ تھا، یہ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے انہوں نے کیا یہ کہ جی ہم صرف وہاں پر استعفے قبول کرتے ہیں جہاں لیڈ کم ہے تحریک انصاف کی، اور وہاں پر دوبارہ الیکشنز کرواتے ہیں، یہ PDM-1 کے دور کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ سیٹیں بھی ہمیں مل جائیں گی اور ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ وہاں سے ساری سیٹوں سے عمران خان کھڑے ہو گئے اور ان کو بدترین وہاں پر شکست ہوئی، ان کا وہ حال ہوا۔ یہاں بھی اب سپریم کورٹ میں آپ دیکھیے کہ عدلیہ کو یہ اندازہ ہے کہ اس کے بعد یہ عدلیہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیں گے اور ججوں کو ذاتی ملازم اور غلام بنائیں گے، پٹواری کی طرح، جس کو چاہا جہاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ چیز کبھی بھی ججز قبول نہیں کریں گے، سپریم کورٹ یہ قبول نہیں کرے گی۔ ماضی میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے جب بھی اس طرح حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جوڈیشری جب وہ اکٹھی ہو جائے اس سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے تو جیت جوڈیشری کی ہوئی ہے، ہار حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اب بھی ججز کا اب یہ موڈ بن چکا ہے کہ مزید مداخلت نہیں برداشت کرنی۔ آپ نے 6 ججز کے خط سے دیکھا جو معاملہ شروع ہوا، کیا وہ پیچھے ہٹے؟ نہیں ہٹے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے، یہ قانون اس طرح کے بنا کر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، حکومت کہے گی ہم نے تو یہ قرارداد پاس کر لیا، ہم نے تو قانون بنا دیا، اس پر عمل درآمدی نہیں ہم کرتے، جاؤ کرنا ہے جو کر لیں۔ تو یہ تو انارکی ہے، تو تباہی ہے۔ اور اب اسناد ملک صاحب کے بقول کہ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے اگر منصور علی شاہ صاحب نہ ہوتے یا وہ نہ چاہتے تو قاضی فیصل چیف جسٹس ہی نہیں بن سکتے تھے۔ اور آج دیکھیے قاضی صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، یا حکومت کم از کم قاضی صاحب کو فل طرح سے سپورٹ کرتی ہے کہ جی وہی چیف جسٹس رہیں اور منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکیں۔ تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی منصوبہ ناکام ہونا ہے۔ اس کی کچھ جھلک آپ نے دیکھی کہ رؤوف حسن صاحب کو بھی ضمانت مل گئی ہے، وہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا، ان سے بارود کا برآمدگی، اور انہوں نے خریدا تھا جی بارود، پیسے انہوں نے دیے تھے، اور بعد میں پہلے ان کو گرفتار کسی اور کیس میں کیا جاتا ہے، بعد میں نامعلوم کیس میں ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے، تفتیش افسر نہیں آتا، یہ سب عدالت میں ہوا، بعد میں آیا اور یہ سب کے سامنے۔ تو عدالتیں بھی میں نے بتایا کہ اب منصور علی شاہ صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں، قاضی فیصل صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہی۔ تو لوور جوڈیشری بھی دیکھ رہی ہے کہ اب ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں، یہ مداخلت اور یہ ساری زور زبردستی دھاندلی ختم ہونی چاہیے۔ اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں ضمانت قبل از گرفتاری کے جو کیسز کر رہی ہوں یا جو درخواستیں ہیں میں واپس لیتی ہوں، کر لیں گرفتار۔ یہ باتیں اب کیوں ہونے لگ گئی ہیں؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے ستمبر میں ہم جناب آئیں گے، ڈیالہ جیل کی طرف پھر آ جائیں گے،
اور جو حماد اظہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں منظر عام پر آؤں گا، گرفتار کرنا ہے کر لیں. تو چیزیں بدل رہی ہیں، تبھی ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور تبھی یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ جو ٹکراؤ آ گیا ہے یا حکومت یہ آخری سانسوں پر ہے اس لحاظ سے، اور یہ پھڑپھڑا رہی ہے، اور اس لیے اب یہ جوڈیشری پر حملہ آور ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی خبر کہ اس بار میں بھی حکومت کو شکست ہونی ہے. اللہ حافظ.